گورنمنٹ نے کہا کہ جی جہاں جن کی بھی قیمتی جانیں گئی ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ اپنے فیملی کے کافی لوگ اس میں جو ہیں وہ کفیل بھی تھے، تو ان کی فیملیز کو میں اس کا لفظ کمپنسیشن بھی نہیں دوں گا، کیونکہ دیر از نو ویلیو آف اینی لائف، تو اس لیے اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے کہا کہ جی 1-1 کروڑ روپے ان کے لواحقین کو دیے جائیں گے، جس کی اگین کہ اس کی کوئی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ساری انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ اس واقعے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سب کو اس کا دکھ ہوگا، لیکن حکومت سندھ ہر حال میں برابر کی شریک ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوں، اور ایک ہمارا فائر فائٹر جو تھا جو کہ آگ بجھانے گیا تھا، اس کی قیمتی جان بھی گئی، اس میں اس کو بھی جام شہادت ملی، ان کی فیملی کے بھی جو ہے اس غم میں حکومت سندھ برابر کی شریک ہے۔ اس کے بعد کچھ شوز میں کچھ جگہوں پہ کچھ باتیں کی گئی، کچھ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ کہا گیا کہ جی جو ایک رپورٹ بنی تھی، آڈٹ ہوا تھا، وہ جنوری 2024 کو جو ہے وہ حکومت کے حوالے کی گئی تھی، چیف منسٹر کو بھیجی گئی تھی۔ میں واضح کر لوں کہ وہ جو آڈٹ رپورٹ تھی وہ ایڈریس کی گئی تھی کمشنر کراچی کو، اور وہ کی گئی تھی 1 جنوری 2024 کو۔ 1 جنوری 2024 کو جب رپورٹ کمشنر کراچی کے پاس گئی تو کمشنر نے جو ہے 2 جنوری 2024 کو تمام ڈپٹی کمشنرز کو لیٹر لکھ دیے تھے کہ جی آپ اس کا آڈٹ کریں، اور ان تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں پھر انہوں نے اپنا آڈٹ کیا۔ پھر اس آڈٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ ہم سب اس پہ جو سی ایم صاحب نے ابھی جو ایک جنرل انکوائری کی ہوئی ہے اس میں وہ رپورٹس بھی سامنے آ جائیں گی، پتہ چلے گا کہ جی کہ کیا اس بلڈنگ کو بھی نوٹس گیا ہوا تھا یا نہیں گیا ہوا تھا۔ تو یہ تاثر کہ جی چیف منسٹر صاحب کو نہیں ملی۔ چیف منسٹر صاحب 1 جنوری 2024 کو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نہیں تھے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے۔ کیئر ٹیکر نظام تھا، الیکشن ہوئے ہیں فیبروری میں، تو 1 جنوری 2024 کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بھی نہیں بھیجی گئی تھی کمشنر کراچی کو، وہ صرف کاپی ٹو ایڈریس ہوتی ہے۔ جس طرح ہر نوٹیفیکیشن چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ کاپی ٹو پی ایس، اور یہ تو اس میں بھی ڈائریکٹلی چیف منسٹر کو نہیں گئی تھی وہ کاپی، چیف منسٹر کے جو اسٹاف ہیں ان کو کاپی دی گئی تھی جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے۔ تو اس پہ بھی جو لوگ باتیں کرتے ہیں میں اس کی بھی کلیئرٹی دے دوں، اور لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی انکوائری کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ امپارشل انکوائری کریں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں، اور جو بھی رپورٹ آئے گی اس انکوائری کے بعد اس رپورٹ پر جو ہے وہ حکومت ایکشن لے گی۔ اس میں سامنے آئے گا کہ کیا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے، اس میں اس کے واقعے کے بعد ریسکیو کے عمل نے کس طرح کام کیا، اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے تو اس کو جو ہے حکومت اس پہ ضرور ایکشن لے گی، اور اس واقعے میں جو جو محرکات شامل تفتیش ہونے چاہیے وہ ساری چیزیں کی جائے گی۔ ابھی ہم کسی بھی کنٹروورسی میں کسی بھی حتمی چیز پہ نہیں جا سکتے۔ بہت زیادہ میڈیا سے یہ سوال آتے ہیں کہ جی بتائیں یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، تو کوئی بھی چیز اگر ابھی میں کوئی بھی بیان دے دوں، سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں، یا اگر آپ کے سوالوں کے آپ سوال پہ پوچھیں گے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دوں گے تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، جب تک کمیٹی کی رپورٹ نہیں آ جاتی ہے جو پوری اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تب تک کوئی بھی بات کہنا قبل از وقت ہوگی۔ تو اس کو بھی میں واضح کر لوں، اور ہم نے جس طرح چیف منسٹر صاحب نے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اور نہایتی سنجیدگی سے لیتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوری فیکٹس فائنڈنگ لے لے۔ اب کل کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار ابھی تک کمیٹی کی رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ بھائی ابھی ریسکیو کا عمل چل رہا ہے، ابھی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں۔ جب تک آپ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نہیں نکالیں گے اور پھر آپ جو ہے جب تک کمپلیٹ اس کو ایویکویٹ نہیں کریں گے اور جب تک ملبے کو آپ پوری طریقے سے آپ نہیں کلیئر کر سکتے
اس سے پہلے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں یس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہوئی, کیا اس کے محرکات تھے, لیکن جلد بازی جو بھی ہوگی وہ پھر آئی واش کے لیے ہوگی. تو ہم نہیں چاہتے کوئی چیز ہم آئی واش کے لیے دیں, جو چیز دیں وہ کانکریٹ دیں, اس کے پیچھے اس کا سبسٹینس ہو, پتہ چلے کہ جی یہ واقعہ کیا آیا, پیش آیا, کس کا کیا کیا محرکات تھے, اور ہر قسم کے اینگل پہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں, کس طرح ہوئیں. اس کے بعد چیمبر آف کامرس کے جو وفد کی چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں کہ آئندہ کے لیے لاہ عمل کیا ہے. تو سانحات سے بچنے کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جتنی بھی باقی بلڈنگز ہیں جہاں پہ تاجروں کے ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم پابند کریں گے کہ وہ اب جو بھی ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں. فائر الارمز بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کے موقع پہ کہ فائر الارم بجنے چاہیے. اگر فائر الارم بجتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے فائر الارم؟ پوری دنیا میں جن بلڈنگز میں فائر الارم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی فائر الارم بجے تو سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سیف ایگزٹ دیں. پھر یہ دیکھا جائے کہ ان بلڈنگز میں کیا فائر ایگزٹ تھے نہیں تھے, آگ بجھانے کے آلات تھے نہیں تھے, یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں ہوں گی. لیکن اب فیوچر کے لیے, کیونکہ یہ میں نے کہا کہ بہت بڑا سانحہ ہے, فیوچر کے لیے کہ کیا اس طرح کے اسٹیپس لیے جائیں تمام بلڈنگز میں. میں ایک چیز واضح کر لوں کہ, اور یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے, یہ میں کوئی کسی ڈیٹا کے بنیاد پہ بات نہیں کر رہا, جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 90% بلڈنگیں اس طرح ہوں گی. میں صرف کراچی کی یا سندھ کے کسی شہر کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان کی ہوں گی. اور میں کہوں گا کہ میڈیا جو ہے وہ بھلے اس کو اسیس بھی کر لے, پورے پاکستان میں 90% اس طرح کی بلڈنگیں ہوں گی جو پرانی بلڈنگیں ہیں کہ جن میں یہ فائر ایگزٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی, کیونکہ چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے رقبے پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, اس پہ اس طرح کے فائر ایگزٹ اور یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوں, جو میرا ایک اپنی اسیسمنٹ ہے. تو اس پہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ باقی صوبے بھی اس ذرا ایک آئی اوپنر سب کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے تو کم از کم ہم لازم کرتے ہیں کہ جی ان تاجر ایسوسیشنوں کے ساتھ کہ ہم یہ نظام لے کر آئیں, کوئی بھی کمرشل بلڈنگ ہو یا ریزیڈینشیل بلڈنگ ہو. یہ نہیں کہ صرف کمرشل بلڈنگوں پہ ہی آگ لگ سکتی, ریزیڈینشیل بلڈنگوں پہ بھی آگ لگتی ہیں, لگتی رہی ہیں. تو وہ جو ہے اس کو نظام کو ٹھیک کیا جائے اور وہاں پہ اس طرح کے سارے آلات اور ایگزٹ, یہ ساری چیزیں جو ایس او پیز ہیں ایمرجنسی کی وہ اس میں تمام موجود ہوں. اور جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں, یس جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلڈنگز دے رہی ہیں ان میں یہ ساری ایس او پیز بن رہی ہیں. تو جتنے بھی آپ نئے بلڈنگ دیکھیں گے, نئے ہوٹلز بنتے ہیں, ساری چیزیں ان میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو فائر کے سائنز ہوتے ہیں فائر ایگزٹ کے ہر فلور پہ کہ جی, اور آپ کو نظر آئیں گے بہت ساری جگہوں پہ کہ اگر آپ نے کسی ایمرجنسی میں نکلنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں لوازمات موجود ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس میں نئی بلڈنگ میں شامل ہے, پرانی میں نہیں ہے, اس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور چیمبر آف کامرس کہ ہم اگین میں کہوں گا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس ساری چیزوں کو جو ہے اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دینے کی بات کی اور ان کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی قوانین لاتے ہیں تو پھر اس کا ریزسٹنس بھی آتا ہے. انفارچونیٹلی پھر کچھ چند لوگ جو ہے پھر وہ اس پہ بھی معذرت کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہم نے ٹریفک کے قوانین میں ہیوی فائنز کی جب امپوز کرنے کی کوشش کی, جس سے پورے کراچی, اور آپ صحافی دوست بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ٹریفک کا نظام کافی اس سے بہتر ہوا ہے. تو اس پہ بھی چند جماعتوں نے اس پہ بھی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی کہ یہ بہت ہیوی ہے. بھائی ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ جی کوئی ₹1 کا بھی کوئی فائن دے, جب کوئی وائلیشن کرے گا نہیں تو فائن بھی نہیں دینے ہوں گے. تو اس طرح کی چیزوں پہ ریزسٹنس آتے ہیں. لیکن اس بار بھی اس لیے ہم نے بزنس کمیونٹی کو ساتھ جوڑا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی پھر یہ بزنس کمیونٹی کو کوئی تنگ کیا جا رہا ہے یا ہم پہ کوئی لازم کوئی چیز امپوز کی جا رہی ہے, یا اگر کوئی ایسوسیشن جو ہے وہ یہ نہ لگائے اور اگر اس کو پھر سرکار اس مال کو یا اس چیز کو سیل کرے تو پھر کوئی جو ہے اس پہ بھی سیاست ہو. اس کے لیے ہم نے اس کو چیمبر کو ساتھ رکھا اور ہم چیمبر کے بہت زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہیں. ایک اور آپشن پہ حکومت کوشش کر رہی ہے اور یہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم ایک تو ہم ان کی کمپنسیشن, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان دکانداروں کو بلا سود جو ہے وہ بھی کوئی اسکیم لے آئیں جس پہ ان کو قرضہ دیا جائے بغیر کسی انٹرسٹ کے, تاکہ ان لوگوں کو مزید اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی لیے جو ہے ان کو مدد ملے. جہاں پہ لوگ تنقید کرتے ہیں فائر ٹینڈر, تو اس کی میں اس پہ ایک بات بتا دوں کہ جو 1122 ریسکیو سروس ہے سندھ کی,
اس میں 2025 میں, صرف میں 2025 کی بات کروں, 1094 انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے, اور اس میں سے یہی ہماری فائر ٹینڈر سے جنہوں نے آگ بجھائی ہے. 1094 صرف ایک سال میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس سال 2026 میں ہی 84 فائر انسیڈنٹس کراچی میں رپورٹ ہوئے. 2025 میں 1094 انسیڈنٹ ہوئے, اور 2026 میں 84 انسیڈنٹ ابھی تک آج 22 جنوری ہے کراچی میں ہو چکے ہیں. اور ان تمام انسیڈنٹس میں یہی ہمارے ریسکیو 1122 کا عملہ, KMC کا عملہ, ان سب نے مل کر جو ہے ان آگوں کو, ان کیٹاسٹروفی کو بچایا ہے. ایک واقعے میں جو چیز یہ صورتحال آئی ہے, اسی لیے ہی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس کے محرکات سامنے آئیں. تو ہم ایک دم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ایک دم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یار بالکل حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1100 اور 1150 جو ہے جو واقعات پچھلے سال اور اس سال ہوئے ہیں, تو اس میں بھی ان فائر ٹینڈرز کے ان لوگوں نے جس طریقے سے پریمپٹیولی ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے, تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جی بالکل ہر چیز خدا نخواستہ ناکارہ ہے اور ہم اس کو اس طرح کی چیز کریں. اس کے ساتھ جی مجھے ایک اور افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے کہ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم نے حالانکہ بہت تحمل کا حکومت نے مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں, ہم ایک ایک چیز کے جواب دہ ہیں. عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہے. میں نے پھر کہا کہ یہ قیمتی جان کسی کی بھی ہو سکتی تھی. اس گل پلازا میں ہر شخص, ہر قسم کا آدمی شاپنگز کے لیے جاتا ہے, ہر شخص جاتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے, یا مطلب باہر سے بھی لوگ آ کے شاپنگ کے لیے گل پلازا جاتے تھے. تو یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کہ میری فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کسی اور کی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اس پہ پالیٹکس کرنا, اس پہ وہاں پہ لوگوں کو پہنچا کے انتشار کرنا, پھر جو ہے اس کو بھی کیش کرنا, پھر اس پہ پیڈ کیمپینیں چلانا, پھر اس پہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ سیاست, بھائی آپ تنقید کریں, آپ کو کس نے منع کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ آ کے تنقید کرے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اگر کوئی شہر کی جماعت کہتی ہے تو اس کو پورا اختیار ہے وہ تنقید کرے, لیکن تنقید کے حال میں ان کی جو باتیں دوسری کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ میں کسی اور شہر کا یا ملک کا حوالہ نہیں دوں گا کہ کہاں کہاں پہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کو پھر ہمارے دوست نیگیٹو لگ جاتے ہیں. میں کسی کا مثال نہیں دوں گا. تو جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کہ جی 1100 واقعات صرف ایک سال میں ہوئے ہیں جس کو اسی ہماری مشینری نے ان کو کنٹرول کیا ہے. تو کیا وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ تو یہ لوگ اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے, یہ تو ایک افسوسناک واقعہ, ایک انسیڈنٹ ہے. کسی نے جان بوجھ کے, ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے جان بوجھ کے کیا یا نہیں کیا, ادھر انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی, لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں. وہ جماعتیں بات کر رہی جنہوں نے ہاتھ سے, ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. سانحہ عاشورے کے بعد جو بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی, اور یہ میں نہیں بولا لگائی گئی, یہ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کی ایک جوائنٹ رپورٹ تھی, ایک JIT جس نے کہا کہ وہاں پہ آگ لگائی گئی. آگ تو آپ لوگوں نے لگائی, لیکن اس آگ لگانے کے بعد ان لوگوں کو آپ نے, اسی کراچی کے لوگوں کا آپ نے کاروبار چھینا, لیکن اس کو کمپنسیٹ پھر گورنمنٹ نے کیا بیٹھ کر. آپ آج بیٹھ کر ایسے موقع میں جب لوگوں کے ابھی تک آنسو نہیں پہنچے ہیں, آج بھی اس وقت جب ہم بات کریں تو لوائقین اس گل پلازا کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اپنے ان پیارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کے لیے. وہاں پہ بیٹھ کر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے آپ الزامات لگا رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں.
مطلب کس طرح کے آپ الزامات لگا رہے ہیں اور آپ کی اپنی سیاست کیا رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی سیاسی بات کروں, لیکن اس موقع پہ اب آپ مجبور کریں کہ ہم آپ کو جواب دیں, کیونکہ آپ اگر نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہیں گے, آپ بیٹھ کر پیپلز پارٹی پہ سنگین الزام لگاتے رہیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب نہ دیں؟ اور میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا. میں آپ کا جواب آپ کی زبان ہی آج آپ کو دکھاؤں گا. میں خود کوئی جواب نہیں دوں گا, میں آپ کا جواب, آپ کی ان باتوں کا جواب آپ کی زبان لوگوں کو دکھاؤں گا. میں اپنی طرف سے کامنٹس بالکل نہیں کروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹھ کے سیاست کروں. لیکن جس طریقے سے آپ نے الزامات لگائے ہیں جن چیزوں کے, آپ کی اپنی زبان کیا رہی ہے. مطلب جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی, معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی بھتے کے چکر میں, اور جس وقت پھر انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو, ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آپ نے لوگوں کو باقاعدہ چن چن کے نشانہ بنایا. 12 مئی کو آپ نے اپنی بندوقوں سے, اپنے ہتھیاروں سے قیمتی جانیں لی, معصوم لوگوں کی جانیں لی. آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت سندھ پہ الزام لگا رہے ہو. اس واقعے کا میں نے کہا نہایت افسوسناک واقعہ ہے. ہم سب اشکبار ہیں, ہم سب افسردہ ہیں, ہم سب غمزدہ ہیں. اور اس واقعے کا بینیفیشری کون ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ اس میں اس بینیفیشری اصولاً اس طرح کے سانحات کا کسی کو نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے پہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے پہنچ گئے ہو اور بلو دا بیلٹ الزامات لگا رہے ہو کسی پارٹی پر بیٹھ کر. تو میں جواب میں کچھ نہیں کہوں گا, میں صرف آپ کی 2-4 ریکارڈنگیں چلا دوں گا جس میں لوگوں کو پتا چلے کہ آپ جو الزام لگانے والے آپ ہو کیا. چلیں جی. بھائی وہ ہے جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر, اور وہاں پہ رو کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا. اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے. امریکہ کی فلائٹ لے لی سن 2000 میں. امریکہ بڑی بڑی خبریں لکھی جاتی ہے, گرفتار ہو گئے, ہتھیار برآمد ہو گیا, نقشے برآمد ہو گئے, پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہو گیا. 2000 میں ہمیں انڈیا لے کر جانے والے اپنے ساتھ خالد محمود صدیقی صاحب ہیں. راک ایجنٹ بتا رہا ہے, اس کو ہم راک ایجنٹ کہہ رہے ہو, کہہ رہے ہمیں انڈیا لے کر جانے. اب یہ جو آج صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, یہ اپنے قائد کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, جو ان کے لیٹسٹ قائد ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, اور انہی کی ٹکٹ پہ جو ہے یہ ابھی منتخب بھی ہوئے ہیں, وفاقی وزیر بھی ہوئے ہیں. یہ دوسری والی بات. اب یہ دیکھیں کہ یہ صاحب میئر تھے جب کراچی کے, اور کوئی ہاسپٹل میں پیشنٹ گیا تو اسے کس لہجے میں بات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ, اور پھر بعد میں بات سنی کس طریقے سے کوئی کراچی میں آ کے دکھا دے, اور پھر اپنے ماضی کے قائد, کیونکہ اس طرح کے لوگ قائد بھی بدلتے رہتے ہیں, تو ماضی کے قائد کے لیے کس طریقے سے یہ تسبیحیں پڑھ رہے تھے ان کے نام کی, اور پھر آج ان کے کیا بات. خیر میں پھر بھی کہوں گا میں اپنے منہ سے کوئی الزام یا کوئی ایسا بہتان نہیں لگاؤں گا. ہاں انہوں نے جتنی باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہیں مصطفیٰ کمال نے, اس کی ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب میرے پاس موجود ہے. لیکن اس وقت ہم ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت یہ سیاسی بیان بازیوں میں چلے جائیں, اور ہم جو ہے اس وقت جو مین مدعا ہے کہ وہ لواحقین جو وہاں پہ اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ مذاق کریں. اس طریقے کی گفتگو, اس طریقے کے الزامات, اس طریقے کی چیزیں, یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ کھلواڑ ہے ان معصوموں کے ساتھ.
یہ صاحب خود اپنے آپ کو کراچی کا دعویدار سو کالڈ کہتے ہیں، ہیلتھ منسٹر ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہیلتھ منسٹر اس جائے وقوع پہ پہنچا ہو؟ انہوں نے کتنی دفعہ چیف منسٹر کو فون کیا، کسی اور کو فون کر کے بولا کہ جی میں ہیلتھ منسٹر ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ منسٹر ہوں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، کہیں پہ کوئی مدد چاہیے، کہیں پہ کوئی والنٹیرلی کوئی چیز چاہیے، یا آ کے وہاں پہ کسی کا کوئی پرسان حال آ کے لیں. یہ صاحب کہاں غائب ہیں یہ؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ ایک نہایتی ایک سنجیدہ ایک ایشو ہے، نہایتی افسوسناک المیہ ہے. اس المیے میں ٹھیک ہے آپ کو سیاست کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، یہ الزام تراشیاں آپ نے کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، لیکن ابھی فوکس اس پہ رکھیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی جو آپ ہمیں جس لائن پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہم وہ کریں، اور آپ کی اصلیت سب کے سامنے ہے. ایم کیو ایم کی اصلیت کو جب آپ کے قائد کی جب ہڑتالیں ہوتی تھی اور 100 اسکور گن گن کے آپ مارتے تھے شہروں پہ سڑکوں پہ روزانہ، اور جس طرح آپ بوری بند لاشیں دیکھتے تب آپ کو انسان کی انسانیت اس کو یاد نہیں آئی تھی. آپ صرف اپنے چند عہدوں کے لیے اپنے پاس جی بھائی کرتے تھے. تب آپ کو ان لوگوں کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ روز لوگ کس طرح مرے. اس وقت جب تک آپ کو 9/0 میں فائنلی آپ لوگوں کو جب مار کے جب بھگایا گیا تھا، اس سے پہلے آپ نے کتنی دفعہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ جب لوگ معصوم لوگوں کی جانیں لی جا رہی تھی آپ نے کتنی دفعہ جو ہے وہ کہا کہ نہیں جی یہ غلط کر رہی ہے میری جماعت. 12 مئی پہ آپ خاموش کیوں تھے؟ آپ یہ بلدیہ پہ خاموش کیوں تھے؟ اس طرح کے سینکڑوں واقعات کراچی میں ہزاروں لوگوں کی معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، تب آپ کو انسان کی انسانیت یاد نہیں آئی تھی. آج آپ بولیں کہ کتنی لاشیں اٹھائیں گے، آپ تو لاشیں گرانے والے تھے. تو میں آپ کے اس بحث میں یا کاؤنٹر جو ہے وہ الزامات پہ بالکل قطعاً نہیں جاؤں گا. میرا فوکس یہی ہے کہ سب ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ پہلے ان تمام لواحقین کو ان کی جو پیارے ان کی جو باڈیز کے لیے بیٹھے ان کو وہ ہمیں دیا جائے، اور پھر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری، اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد کوئی بھی شخص اس میں اگر ملوث پایا گیا اس کو کیفر کردار تک حکومت سندھ پہنچائے گی. یہ چند گزارشات تھی. یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے ہم احتمال بنے تھے، تو ابھی ایک نئی بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم نے بانی کو گرایا تھا. یہ واقعہ ہو گیا، آپ لوگوں نے ہمیں کراچی میں کن کے حوالے کر دیا ہے؟ دیکھیں جی، جب بانی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی تو جہاں تک مجھے یاد ہے تو مصطفیٰ کمال ایم این اے بھی نہیں تھے، شاید نہیں تھے نا. ہاں تو یہ پتہ ہے ہر چیز کے، اور وہ ایک آئینی ایک چیز تھی. اور میں کہوں سیاسی گفتگو کو میں پرہیز کروں گا، آج سیاسی باتیں میں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ ہمیشہ انہوں نے بلیک میلنگ کی، اور ان کی آپس میں ان کی لڑائی آپ کو پتہ ہے بہادر آباد کی اور پی ایس پی کی آپسی لڑائی ہے. بہادر آباد اور پی ایس پی کی آپسی لڑائیوں میں ہمارا واسطہ نہیں ہے. اور میں کہوں ابھی ہمیں کچھ عرصہ سے اگر چند دن ہم سیاست سے ہٹ کر ہم صرف اس پر کریں کہ ایک سانحہ ہوا ہے، قیمتی جانیں گئی ہیں، اور 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی ایک لاواحقین ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کا قیمتی اس وقت جو ہے وہ فیملی ممبر کس حال میں کدھر ہے، اس کی ان کو باڈی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، یا آگ میں جو ہے اس آگ کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ شاید نہ مل سکے. تو آپ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں اور آپ ہمیں کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. اس نے جو قومی اسمبلی میں بولا ہے کہ 18ویں ترمیم پہ جو غصہ اس کو 18ویں ترمیم پہ. دیکھیں لاشاری صاحب، میں آج بھی نہیں چاہوں گا کہ میں سیاسی بات کروں. 18ویں ترمیم کے لیے آئینی ایک طریقے سے 18ویں ترمیم آئی تھی. آج وہ خواجہ آصف صاحب نے چاہے بیان دیا ہو یا مصطفیٰ کمال نے بھی آج وہی بیان دیا ہے، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس واقعے کے 1 دن بعد خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے ہیں، پھر 2 دن بعد مصطفیٰ کمال صاحب وہی بیان دے رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ کیوں یہ ایک نئی چیز شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم پہ جس کو ختم کرنی ہے، جس کو بھی خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے اسمبلی ختم کرے گی نا. میں تو نہیں ختم کر سکتا، آپ تو نہیں ختم کر سکتے. اسمبلیوں میں جائیں، اپنی اکثریتیں لے کے آئیں، لیکن ٹی وی پہ ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے 18ویں ترمیم، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو 18ویں ترمیم لے آؤ. کل کو چلا 18ویں ترمیم 1 منٹ کے لیے انہوں نے ختم بھی کر دی، کامیابی ہو گئے. اس کے بعد واقعہ ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ یہ پھر بولیں گے نئی ترمیم لے آؤ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ورڈ ہارش یوز نہیں کروں گا، لیکن کم عقلی کی بات ہے. جی اچھا سر، یہ جتنے الزامات لگتے رہے بلدیہ یہ چھوٹ ہی کر رہا ہوں، تو یہ ان کا یہ کہنا تھا مصطفیٰ کمال، ایک ریاستی اداروں میں بھی سوال اٹھایا ہے کہ اب تک اگر یہ سب وہ ذمہ دار ہیں تو وہ باہر کیوں ہیں، ان کو اندر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ تمام تر واقعات کے بعد یہ ریاستی ادارے دیکھیں، پھر تو 12 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آرکائیو میں جائے، سارے چینل بیٹھے ہیں میرے سامنے نظر بھی آ رہے ہیں مجھے، آپ نکالیں کہ 12 مئی کے بعد جو مصطفیٰ کمال کے بیان ایسے ٹاک شوز میں وہ کیا تھے؟
تو پھر اگر آپ 12 مئی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب, تو پھر آپ کو کہاں ہونا چاہیے وہ بھی بتائیں کہ بھی 12 مئی کو جو ہوا اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے آ کے اس کو ڈیفینڈ کیا, اور آپ نے جو میں آپ کو شو دکھا رہا تھا وہ 12 مئی کے بعد کا ہی شو ہے, وہ جس ٹی وی پہ چل رہا تھا, اس میں آپ نے جو اپنے مخالفین کو جس طریقے سے آپ نے دھمکیاں دی اور ساری چیزیں کی, اور پھر آپ کی جو گفتگو جس کو آپ ڈیفینڈ کرنے والے تھے. تو جب قانون میں کیا ایک ہوتا ہے جو کرائم کرتا ہے, دوسرا اس کا سپورٹر ہوتا ہے. جو سپورٹر تھا اس کا وہ 12 مئی میں تو یہ بھی تھے. اس طریقے سے ہم بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب 18 اکتوبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کراچی آئیں تب آپ میئر تھے اور آپ نے شارع فیصل کی لائٹیں کیوں بند کی, کس کے کہنے پہ بند کی؟ تو ہم اب اس بات پہ نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں ڈریگ کریں پالیٹکس میں اور پولیٹیکل ایلیگیشنز پہ. ہم کہتے ہیں کہ جی اس وقت فوکس کریں صرف اور صرف ان مسکین لوگوں کے لیے. کسی شہر میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس صوبے کی تقسیم کی بات نہیں ہوتی. کراچی میں گٹر بچہ اگر گٹر میں گرے تو پورے سندھ کو تقسیم کرو, ٹریفک جام ہو, پانی کی شارٹیج ہو, اگر کوئی ڈمپر ایکسیڈنٹ کرتا ہے, اس طرح کے آپ کے ہوتے ہیں. حالانکہ لاہور میں ہو, پشاور میں کوئی جامع ہو, وہاں کوئی بھی یہ نہیں ہوتا کہ پنجاب کو تقسیم کرو, بلوچستان کو کرو, ڈپٹی کو کرو. ہر ایشو پہ ٹریفک جام کے لیے کہا جاتا ہے تقسیم کرو. دیکھیے جی میں ایک بات بتا دوں, کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. کراچی کی آبادی اگر صحیح گنی جائے تو 3 کروڑ پلس ہے, اور کراچی کو آپ یہ ٹریٹ نہ کریں, کسی اور شہر کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں. کراچی کے مسائل سنگین ہیں, اور یہ واحد شہر. میں ابھی بیچ میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا, بیچ میں آئے ہوئے تھے اسد کیسر صاحب, وہ بھی بولے دیجیے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے, میرے جو ہے شہر کی یو سی میں جو ہے جا کے دیکھیں آپ کتنا اچھا کام ہوا. تو بھائی میرا سوال ہے اسد کیسر صاحب کے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے صوبے میں زیادہ اچھا کام ہوا ہے اور آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے, تو پھر آپ کے لوگ کاروبار کے لیے, روزگار کے لیے یہ کراچی کیوں آ رہے ہیں؟ میں کسی کو منع نہیں کر رہا کسی کو آنے پہ, میری اس چیز کو بالکل نہ تعصب کی سوچ ہے نہ تعصب کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو اگر انہوں نے جنت بنا دیا ہے اور یورپ بنا دیا ہے, تو پھر لوگوں کو, وہاں کے لوگ یہاں پہ روزانہ جو کاروبار کے لیے روزگار کے لیے آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اپرچونٹیاں یہاں پہ ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ روزانہ آ رہے ہیں ان کو پینے کا پانی بھی مل رہا ہے, رہائش بھی یوز کر رہے ہیں وہ لوگ ڈرینیج بھی یوز کر رہے ہیں. تو اس شہر نے پورے پاکستان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے انفراسٹرکچر پہ بھی. میں تو بالکل واضح بات, انفراسٹرکچر پہ جو ہم پہ تنقیدیں ہوتی ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. میں ابھی بیٹھ کے ترقیاتی اسکیم میں بیٹھ کے نہیں گنواؤں گا, لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پورے پورٹ پاکستان میں ایک ہی ہے, وہ کراچی میں, اور پورے پاکستان کی ہیوی ٹریفک ٹینکر یہ اپنا ٹرکس یہ ہمارے پاس نہیں آ رہے. تو ان ساری صورتحال میں کراچی کو زیادہ پیمپر کرنے کی ضرورت ہے, کراچی کو زیادہ سہولیات دینے کی ضرورت ہے. اس میں تو ہر آدمی سہولیات دے. یہ بیٹھ کر باتیں کرنا کہ مثال طور پہ اب میں کیا ان کے الجھوم, لیٹ سپوز میں نے کہا کہ یہ آج 18 امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو کیا یہ صورتحال کچھ تبدیل ہو چکی ہوتی, کہ وفاقی حکومت آگے بیٹھ کر یہ آگ بجھا رہی ہوتی. میں نے کہا کہ ہم 1100 سے زیادہ جو واقعات ایک سال میں ہوئے, ایک سال میں 1100 سے زیادہ واقعات میں سے سوائے اس واقعے کے ساری جگہوں پہ آگ پہ قابو پا لیا گیا, اور یہی فائر ٹینڈرز نے اور یہی کے ایم سی نے اور یہی 1122 نے وہاں کام کیا ہے. جب یہی ادارے وہاں کام کریں, ایک واقعہ افسوسناک ہے, اس کو اگنور نہیں کر سکتے. حکومت اس سے اپنی جان نہیں چھڑائے گی, نہ چھڑا رہی ہے, اور نہ حکومت کو چھڑانا چاہیے, کیونکہ ہم پہلے انسان ہیں. حکومت تو بعد میں آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم پہلے ایک انسان ہیں, ایک وہی عام انسان والا دل رکھتے ہیں, عام انسان والی فیلنگز رکھتے ہیں. ہمیں احساس ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کی بھی پیارے کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی ساری دولت اٹھا کے آپ اس فیملی کو دے دو, آپ اس کے عزیز کا اس کی وہ یاداشت یا اس کو پیار سے چھین اس کو خرید نہیں سکتے. یہ ہمیں ان ساری چیزوں کا ایز اے ہیومن بینگ ہمیں احساس ہے. لیکن اس کے بعد پہ مجھے افسوس صرف یہ ہے, میجورٹی لوگوں نے یہ نہیں کیا. میجورٹی لوگوں نے ہمدردی کی, میجورٹی شہریوں نے ہمدردی کی, لیکن یہ چند جو شرارتی اور جو اپرچونسٹ ہیں, جو کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں, سیکنڈ ڈے نیشنل اسمبلی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 28 ترمیم کر دیتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں یہ ان کے اپنے کوئی موٹیوز ہیں. ہمارا صرف ایک موٹیو ہے کہ ہر صورت میں ریسکیو کا عمل ہو اور کیفر کردار تک پہنچائیں, اور اس کی انکوائری رپورٹ کو اوپن کریں پبلک کے سامنے جب بھی وہ تیار ہو جائے. لیکن اس کے اوپر جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ اپرچونسٹ ہیں. معذرت کے ساتھ میں بہت نرم لفظوں میں ان حالات میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس سے ایگریسو بات بھی کر سکتا ہوں, لیکن یہ چیزیں بالکل قابل قبول نہیں ہیں. آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے مطلب 15 دسمبر کو ڈی سی ساؤتھ کے دفتر میں میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں
सिविल डिफेंस और SBCA को ये पाबंद किया गया कि वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में फायर अलार्म तमाम तर इमारतों में वो चेक करेंगे, इसके अलावा मॉक ड्रिल्स भी होंगी। कोई भी इस तरह की ना मॉक ड्रिल हुई, ना ही कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स हुई। मैं सवाल समझ गया आपका। सर इसी में सर ये बता देगा क्या इसको आप इंतजामी गफलत समझते हैं? और दूसरा सिविल डिफेंस का इदारा सर इस तमाम तर सूरत में। अच्छा मेरे भाई बाजू, मैंने कहा कि इसीलिए इंक्वायरी हो रही है। अब वही बात है कि हम एंग्जाइटी में सब चाहते हैं कि आज हम कोई ना कोई बात बोलें और उसको हट तय कर लें कि जी फलां डिपार्टमेंट जो है वो कसूरवार था, मैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कसूरवार कह दूं, मैं KMC को कसूरवार कह दूं, मैं DC को कह दूं। अगर मेरे कहने से अभी मैं बात करूंगा भी सही ना, तो उस चीज की कोई वैल्यू इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई हकायक सामने नहीं है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट तक तो सब सब्र करें, जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाए, जिम्मेदार का तयन हो जाए, उस इंसिडेंट का तयन हो जाए कि आग कैसे लगी, क्यों लगी, अचानक कैसे फैली, इतनी स्प्रेड में कैसे फैली, जबकि फायर टेंडर टाइमली पहुंच गए थे, सब चीजें वहां पहुंच गई थी, वो रिकॉर्ड CCTV फुटेजेस सब मौजूद है कि कितने बजे आग लगी, कितने बजे धुआं निकला, कितने बजे फोन कॉल रिसीव हुई फायर वालों को, और फोन कॉल के कितनी देर बाद वो गाड़ियां पहुंची हैं। ये सारी चीजें बताई जाएंगी। एक दफा सिर्फ उस इंक्वायरी को कंप्लीट और कंपाइल होने दे, कोई एक चीज भी नहीं छुपाई जाएगी, मैं आपको बता दूं, और कोई एक चीज भी छुपाई नहीं जाएगी। तो उसका जिम्मेदार अगर मैं भी हूंगा तो मुझे भी टास्क पे लिया जाएगा। अच्छा सर, सामने तकलीफ की कहा था कि 18 तरीके के बाद साजिश हो रही है, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब भी मैदान में आ गए, ये भी आ गए, तो पार्टी को तो पता है कि कौन कर रहा था। देखिए अभी सिर्फ किसी कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है खोसर साहब, अभी हम सिर्फ एक पॉइंट पे रहे हैं कि हमें किस तरीके से लोगों को रिलीफ दें। इस वक्त आप फिर मैं सोचूं सियासी बात करना, मतलब मुझसे आप कहलवा रहे हो सवाल करके सियासी बातें, मैं ना चाहते हुए भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सियासी बातें करना या और इस तरह के इल्जाम तराशे करना बहुत आसान काम है ना। किसी का भी नाम ले लूं, भाई वो गलत करा वो अच्छा करा, लेकिन जब तक आप उसकी हकायक तक पहुंच नहीं जाते तब तक कोई बात नहीं की जाती। बाकी सियासत होती रहेगी। हम 18वीं तरमीम का दफा अगर पीपुल्स पार्टी कर रही है तो वो अपने ऐवानों में वो करती रहेगी। किसी ने कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो अमेंडमेंट लेके आएगा, दिखाएगा कि अभी तक पीपुल्स पार्टी से किसी ने रब्ता भी नहीं किया। अगर पीपुल्स पार्टी से किसी ने 18वीं तरमीम की क्या नुकात हैं, क्या किसी ने रब्ता नहीं किया, बैठ के मैं अभी मफरूजों पे, लोगों के बयानों पे बैठकर मैं पॉलिसियां देता रहूं, ये मुनासिब बात नहीं है। फकीर साहब आप जमाली साहब ये बताइएगा, आज मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है कि जिन MP की ये बात कर रहे हैं उसकी MP उनको सपोर्ट तो पीपुल्स पार्टी करती रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आसिफ जरदारी साहब आए थे 90 पे टोपियां पहने थे और पहना रहे थे, और वो उस MP की बात करें। आज के जो देखिए पीपुल्स पार्टी, देखें पीपुल्स पार्टी की मैं आपको बता दूं बात, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा बहुत बड़ा दिल रखा है सबके लिए। पीपुल्स पार्टी ने माजी की चीजों को भी भूल गई है। पीपुल्स पार्टी ने विक्टिमाइजेशन को भी भूल गई है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी लंदन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और मियां नवाज शरीफ साहब की, उसमें फॉरगिव और फॉरगिवनेस की पॉलिसी पे अमल करते हुए हम आगे चलने की हमने बात की, तो हमने सबको माफ किया, हमने मौका दिया यार माजी गलतियों से सबक सीखो, वरना हम हुकूमत में तो है ना, क्या चाहते हैं ये लोग कि हम बैठ के बदले पकड़ना शुरू कर दें कि किसने क्या क्या किया है। और पीपुल्स पार्टी का जब दौर था, वफाकी हुकूमत भी थी और सूबाई हुकूमत भी थी, 2008 से लेकर 2013 तक, आप सब लोगों को मैं ओपन चैलेंज करता हूं, कोई एक सियासी कैदी याद है आपको? 2008 से 2013 तक कोई एक सियासी कैदी आपको याद है? किसी को भी नहीं गिरफ्तार किया गया। ये क्या थी? ये पीपुल्स पार्टी, ये नहीं कि कोई कमजोरी थी या पीपुल्स पार्टी को डर था या खौफ था। हम तो हर दौर में जब भी हुकूमत नहीं होती पीपुल्स पार्टी जेलों में का सामना करती है। बाय नोइंग दिस फैक्ट पीपुल्स पार्टी ने कभी विक्टिमाइजेशन का सहारा नहीं लिया। तो अगर हमने उस वक्त भी प्रेसिडेंट साहब 90 गए तो उन्होंने इसलिए नहीं गए, काम था और ना ही उसमें हमें नंबर की कोई शॉर्टेज थी, सिर्फ इसलिए गए कि भाई उनको बताना कि जी आप वो जो इंतशार की सियासत है वो खत्म कर दें, आप दहशतगर्दी की सियासत को खत्म कर दें, आप आए, आप कौमी धारे में बैठकर आप मुल्क की सियासत पर काम करें। वो तो कोशिश तो करना, तबलीग करना हर एक का फर्ज है, उस पर कितना अमल होता है वो अगले के ऊपर जिम्मेदारी है। जमाली साहब फिर आप बताएं। मेरा सवाल ये है कि साने बल्दिया फैक्ट्री आपको याद होगा, उस वक्त फौरी तौर पे किसी का नाम नहीं आया था, लेकिन जिस जमात ने सबसे ज्यादा रोना धोना किया था वही जमात पर बाद में उस साने बल्दिया फैक्ट्री में मुलविस करार गई, उनके लोग पकड़े, बाकायदा गिरफ्तार हुए। क्या ये जो साने गुल प्लाजा है इसमें कहीं कोई तखरीबकारी तो नहीं उन जमातों की जिनका रोना धोना कर रही है, जो सबसे पैदा भी कर रही है? देखिए जी, मैं अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा। इसकी फॉरेंसिक इंक्वायरी भी हो रही है और बिल्कुल देखा जाएगा कि क्या क्या महरकात हैं।
अभी मैं किसी जमात का बोल दूं कि ठीक है, जो आपने जो इस तरह सवाल किया कि जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री की, क्या वो तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात अभी किसी के लिए नहीं कह सकता और करनी भी नहीं चाहिए, गैर जिम्मेदारी के बयान हो जाएगा मेरी तरफ से। आप सवाल कर सकते हैं, आप सहाफ़ी हैं, लेकिन मेरी तरफ से यह है कि जी हम उसको चेक करेंगे हर हिसाब से कि वाकया कैसे हुआ, अचानक आग कैसे भड़की और क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से जो है इतना बड़ा और इतना मैं समझता हूँ कि अंदरनाक और अफसोसनाक सान्या हुआ है। इमरान आप आ जाए, फिर आप कर लेते हैं। शरीफ साहब, ज़ाहिर है कराची वाले भी बहुत दुखे भी है, ज़ाहिर है, और खौफ में भी है जो वाक़या हुआ है। अच्छा, कराची शहर की बात कर रहे हैं तो MKM को PTI हो, तहरीक इंसाफ हो गया, पीपल्स पार्टी की मामला के साथ सबसे नारा है। 12 तारीख को इतवार के रोज़ आग लगी हुई है, बच्चे अंदर जल रहे हैं। मादरत के साथ थोड़ा मेरा सवाल को नहीं लीजिएगा, सकाफत सबकी होती है। और नुमाइश चौरंगी पे हुरमत अजरक के हवाले से एक रैली निकाली गई थी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर ने उनको परमिशन दी और कुछ ही फासले पे वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बच्चे ढूंढ रहे हैं, माएँ वहाँ खड़ी हुई हैं और वहाँ पर रश लगा हुआ है। अच्छा, DC से भी हमारी बात हुई, कह रहे टैंकर की जाने में प्रॉब्लम हो गई है, किसी की सकाफत पे मसला नहीं है। क्या उस दिन ऐसा होना चाहिए था? अच्छा बात, ये जो आपका सवाल है, मुझे इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में नाकाम हूँ, मुझे नहीं पता उस दिन कोई रैली निकली थी, नहीं निकलनी चाहिए थी। कोई भी मतलब एक इंसान अखलाकी तौर पे खुद भी देख लेता कि जी कि इतना बड़ा एक सानिया होता है तो सानिया पे जो है वो कोई भी इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे इसका वाकई पता नहीं है, अगर हुई है तो गलत हुई है, हुई है तो गलत हुई है, ये नहीं करना चाहिए। जी सलीम, ये बता दीजिएगा कि गुल प्लाजा में यूनियन के ऊपर अहम जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की। अगर इन केस इंक्वायरी में ये प्रूव होता है कि ये यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया था, क्या उन ताजरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? दूसरा ये सवाल है कि दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं जहाँ तमाम मसला के लोग एक पेज पे आकर इंसानियत की खिदमत करते हैं, तो यहाँ सियासत होगी। नहीं, जहाँ आपने बात की कि जी मार्केट एसोसिएशन की, अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट है नहीं। मैं किस तरीके से किसी का नाम लूं या किस तरह किसी को मैं बायस इल्ज़ाम ठहराऊं, वो मुनासिब नहीं है। आने दें, रिपोर्ट आने दें। मैंने कहा कि रिपोर्ट में अगर मेरा नाम भी आएगा ना कि मेरी गफलत थी तो मुझे भी नहीं बख्शा जाएगा या मैं अखलाकी तौर पे खुद ही घर चला जाऊंगा अगर रिपोर्ट में मेरा भी नाम है। तो आप उसको रिपोर्ट का आने दो, उससे पहले तमाम चीज़ें जो है, बाकी सियासत जो लोग कर रहे हैं वो अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं कि ऐसे मौके पर जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती है, ऐसे मौक़ों पे पेड कैंपेनें नहीं चलाई जाती, ऐसे मौके पे बैठकर लोगों को इश्तियाल नहीं दिलाया जाता, लोगों को कहें कि जी नारे लगाओ, ये करो। आप सोचो एक शख्स जो अपने बच्चे के जनाजे के लिए खड़ा, ऊपर आप अपनी बैठ के पॉलिटिक्स चमका रहे हो, ये अफसोस की बात है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।